اس موقع پر ایک تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، جیسے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ جو قمری کیلنڈر ہے، لونر کیلنڈر ہے، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اسلام کی بہت ساری عبادات کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے۔ ماہ رمضان المبارک قمری سال کا ایک مہینہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور موسم حج، ان کا تعلق بھی قمری مہینوں سے ہے۔ اور زکوٰۃ سال بعد ادا کرنی ہوتی ہے، اس میں سال کون سا معتبر ہے؟ وہ بھی قمری سال۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قمری تاریخوں کی حفاظت امت مسلمہ کے ذمہ فرض کفایہ ہے، اور الحمدللہ دینی مدارس یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں کہ وہاں عموماً جو مدرسہ کا تعلیمی نظام ہوتا ہے اور تنخواہوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو قمری مہینوں سے اور قمری کیلنڈر سے وابستہ رکھا جاتا ہے۔ یہ قریب اسلام میں 3 شہادتیں بڑی عظیم ہیں۔ ایک 18 ذی الحجہ، یعنی جو آج سے 12 دن پہلے گزر چکا، وہ تاریخ شہادت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ یکم محرم الحرام یوم شہادت یا یوم تدفین ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 محرم الحرام یوم شہادت ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں شہادتیں بڑی عظیم ہیں، اور 2 شہادتیں تو بڑی مظلومانہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومیت کا مظہر ہے، اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ آج کی اس نشست میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور سعادت و شہادت کے حوالے سے کچھ معاملات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ 8ویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ قریشی ہے، اور اسلام سے پہلے بھی قریش کے باعزت لوگوں میں اور بہادر لوگوں میں شمار ہوئی۔ چنانچہ قریش میں خاندانی لوگوں میں جو چیزیں، جو صفات عام طور پہ مطلوب ہوتی تھی، گھوڑ سواری ہے اور تلوار چلانے کا فن ہے، نیزہ بازی ہے، تیراکی ہے، لکھنا پڑھنا ہے، یہ تمام صفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کے 13 سال بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا۔ وہاں سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا تھا، اور عرب نے اس واقعہ کے غیر معمولی ہونے کی وجہ سے یہاں سے ایک نیا
تاریخ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ روش چلتی رہی کچھ عرصہ کے کسی بھی واقعہ کو منسوب عام الفیل کی طرف کیا جاتا ہے کہ عام الفیل سے 2 سال بعد ہوا، عام الفیل سے 3 سال بعد، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل سے 13 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 13 سال بعد۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 3 شخصیات جو تینوں حجرہ عائشہ میں مدفون ہیں آج بھی، اور تینوں کی قبریں اکٹھی ہیں، اور ہم جب مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو تینوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تینوں کی عمر برابر ہوئی، یعنی 63 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، 13 سال مکہ میں نبوت ملنے کے بعد آپ نے گزارے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں، تو کل عمر 63 سال۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، اور اتنا ہی عرصہ بعد 2.5 سال بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال بعد ہی آپ کی شہادت ہوئی، تو تینوں کی عمر 63 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات، ایک نکتہ جس کو لے کر ہم چلیں گے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن حکیم کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کی مناسبت، چنانچہ اس حوالے سے 3 مناسبتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قرآن حکیم کے ساتھ بڑی نمایاں۔ پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں بھی بڑا دخل قرآن حکیم کو ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی بڑے آگے تھے، چنانچہ ایک روز نبی تلوار لے کر نکلے ہوئے ہیں، اور اس ارادے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرنا، لیکن راستے میں ملاقات ہوتی ہے نعیم بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، تو یہی انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ شخص جس نے فتنہ بپا کر رکھا ہے اور ہمارے خاندان تقسیم ہو رہے ہیں، میں اس کا نام تمام کرنے جا رہا ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عمر 2 باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کے بعد تم مطمئن ہو کہ قریش تمہیں تشریف دیں گے، اور دوسری بات یہ کہی کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی وہ دامن اسلام میں وابستہ ہو چکی ہیں۔ چنانچہ عمر کے موقع سے تو زمین نکل گئی کہ یہ میرے گھر میں ایسا ہو گیا، چنانچہ یہیں سے پلٹے اور بہن کے گھر گئے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ دستک دینے پر جب اندر سے پوچھا گیا کون، بتایا عمر، وہ تو سہم گئے۔ اندر کیا ہو رہا تھا؟ دراصل فاطمہ بنت خطاب اور سیدہ زینب دونوں حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ، جو ایک معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے صحابہ میں سے تھے، وہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو قرآن حکیم کے جو اوراد تھے وہ چھپائے، ظاہر ہے کہ اس وقت پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، چند صورتیں
تصویریں ہوگی جس کاغذ میں جس چیز پہ بھی لکھی ہوئی تھی، عام طور پہ چمڑے پر اور درختوں کے پتوں پر اور پتھر صاف ستھرا اس پر، اور اسی طرح کاغذ جس حد تک میسر ہوگا اس پر لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو وہ گویا مصحف چھپایا اور پھر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی جو آئی؟ چنانچہ پہلے تو میں نے کچھ چھپانا چاہا معاملہ، لیکن عمر خود ہی بول پڑے کہ میں نے سنا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تم بھی محمد کے دین میں داخل ہو گئے ہو، صحابی ہو گئے ہو۔ اس دور میں اسلام کی ظہور کرنے والوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے صحابی ہو گئے، مطلب اس نے بے دین ہو گیا، آبائی دین چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ بس پھر عمر نے کیا کیا کہ اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کیا، بہن چھڑانے آئی تو ان کو بھی زخمی کیا، ان کے چہرے سے خون جب بہا تو، اور ساتھوں سے یہ بھی کہا کہ عمر چاہے جان سے مار ڈالو لیکن ہم جو دین ہمارے دلوں میں گھر کر چکے ہیں وہ نکلنے والا نہیں۔ تو عمر کو کچھ خیال ہوا، اٹھے اور ذرا نارمل ہونے پر انہوں نے کہا کہ وہ اور آپ وہ کلام کہاں ہے جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہو جاؤ، غسل کیا اور پھر وہ قرآن پڑھ کے جو سنایا گیا تو چند ہی آیات نے حضرت عمر کی قائم پر، یعنی اسی سفر میں کہ جس میں وہ نکلے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کے لیے، اسی میں یہ منظر پیش آ گیا کہ اب عمر کے دل میں قرآن نے اپنی جگہ بنائی اور کہنے لگے کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ان دنوں میں ہوتے تھے، تو جب دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ایک صحابی نے اندر سے دروازے کی درزن سے دیکھا کہ عمر ہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، بتایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کا کام تمام کرنا۔ بہرحال اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہمت حضرت عمر کا بندہ ہوا تھا وہاں سے پکڑ کے کہا کہ عمر کیا اس وقت تک ہم نہیں رکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی کوڑا تمہارے سر پہ نہیں برسے گا؟ عمر نے کہا کہ حضور اسی لیے تو آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور صحابہ جو موجود تھے انہوں نے بھی۔ چنانچہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چند روز سے یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک، کہ اے اللہ دو بندوں میں سے جو بندہ آپ کے ہاں زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ چنانچہ یہ منظر نامہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر کے حق میں قبول ہو چکی۔ چنانچہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اللہ نے اسلام کو عزت اور شوکت عطا فرمایا۔ پہلے جو عبادت چھپ چھپا کے ہو رہی تھی، عمر نے کہا کہ یہاں نہیں بیت اللہ میں ہوگی، اور نکل پڑے ہوئے تلوار لے کر اور قریش کے جتھے جہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں جا کے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کہا کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آ جائے عمر کے مقابلے۔ اور اس اب عبادت چھپ چھپا کے نہیں ہوگی بلکہ نمایاں طور پہ ہوگی۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہم لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، لیکن حضرت عمر اپنے بارے میں یہ ہرگز نہیں سمجھتے تھے
اور ساری زندگی یہی سمجھتے رہے اور کہتے رہے، اور ان کا ایک مقولہ بڑا معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم عزت کسی اور جگہ تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور جہاں بچپن میں لڑکپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، وہاں کبھی کبھی جایا کرتے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے کہ عمر تو وہی ہے کہ اس چراگاہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور تمہیں اونٹ چرانے میں نہیں آتے تھے، باپ سے مار پڑتی تھی۔ آج اللہ نے تمہیں اتنی بڑی سرزمین کا حکمران بنا لیا ہے، لیکن کہیں گھمنڈ میں نہ، غرور میں نہ۔ یہ تھے عمر۔ تو ہم اس خطبے کو لے کر چلے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت قرآن کے ساتھ، تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں بھی دخل قرآن حکیم کو۔ دوسری بات کہ قرآن حکیم جو کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے، قرآن حکیم کو یہ کتابی شکل دلوانے میں بھی کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے تک قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف پرچگات پہ لکھا ہوا تھا، اور کتابی شکل میں ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ آخر تک تو وہی نازل ہوتی نہیں، اور قرآن مکمل نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے ساتھ ہوا ہے، لہذا کتابی شکل تو ذات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ واقعہ پیش آیا کہ 70 صحابہ جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے وہ ایک ہی واقعہ کے اندر شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اگر قرآن کے حافظ اور قاری صحابہ اس طرح بڑی بڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ضائع ہو جائے گا، لہذا سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو دفعین کے درمیان، دو گنتوں کے درمیان کتابی شکل میں بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو رائے دی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو آپ کتابی شکل میں ترتیب دلوائیں۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن حضرت عمر کے مسلسل کہتے رہنے پر حضرت ابو بکر کو بھی شرح صدر ہوا، اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کمیٹی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل میں ترتیب دیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کافی سے آگے 6 کافیاں مزید تیار کی گئی اور دوبارہ اس کو ترتیب دیا گیا مغربت کے پھیل جانے کی وجہ سے۔ تو یہ دوسرا تعلق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قرآن کے ساتھ کہ جمع قرآن تدوین قرآن کا ذریعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں۔ تیسری مناسبت حضرت عمر فاروق کی قرآن حکیم کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے سامنے آنے پر سٹاپ کر لینے والے تھے، رک جانے والے تھے، اپنے کو بریک لگا لینے والے تھے۔ چنانچہ جب بھی کسی موقع پر حضرت عمر کی کوئی رائے سامنے آئی اور اس کے مقابلے میں قرآن سامنے آ گیا کہ قرآن کو یہ کہہ رہا ہے، بس حضرت عمر نے نہیں سے گویا اپنے آپ کو بدل لیا قرآن کے مطابق۔ اس پر واقعات تو بہت ہیں، ایک معمولی سا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں باہر زیادہ رکھا جانے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک خطبے میں اعلان کیا کہ بس باہر اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لمٹ مقرر کر۔ جب وہ خطبہ دے کے فارغ ہو کے جا رہے تھے تو جس طرف عورتیں تھیں، عورتوں کا مجمع تھا، اس طرف صحیح کر رہے تھے تو ایک عورت سامنے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ ایک بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باہر ایک لمٹ سے زیادہ رکھنے پر پابندی لگا دی،
یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے عورت نے ایک آیت پڑھی کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ جی مِنْهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر تم کسی خاتون کو، کوئی شادی شدہ مرد کسی خاتون کو اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کو ڈھیروں مہر دے چکا ہو تو طلاق دینے کے بعد جو اس کو مہر واپس اس سے نہ لے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ اللہ تو ہمیں ڈھیروں دلوا رہے ہیں مہر، اور آپ نے لمٹ مقرر کر کے اس کو محدود کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، چنانچہ وہیں سے پڑھ لے، دوبارہ منبر پہ اور جو اٹھ گئے تو صحابہ کو جمع کیا، بلکہ اور اعلان کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہا کہ آج مسلمان عورتیں بھی عمر سے زیادہ قرآن سمجھنے والی ہو گئی۔ ایک بات تو یہ سمجھے، اور پھر فرمایا کہ ایک خاتون نے مجھے توجہ دلائی ہے، بات اس کی ٹھیک ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جو ابھی پابندی عائد کی کہ اس لمٹ سے زیادہ مہر نہیں رکھ سکتے، وہ ختم ہو اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ بہرحال کان مقطع فرقہ کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب سامنے آتی حضرت عمر کو بریک ہو جائے گی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن اب اس مختصر وقت میں ہم اب چند منٹ کے اندر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ایک تو محدث ہے، یعنی قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نہ رائے کے مطابق، یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا حضرت عمر نے ایک رائے دی، یوں ہونا چاہیے، بس اس کے بعد قرآن کی وحی کریں اور حضرت عمر کی رائے کو نکالیں۔ ایسی 22 آیتیں علماء نے شمار 22 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہی مناسبت تھی آپ کو وحی کے ساتھ، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لوگ نبی نبی اللہ عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو عمر نبی ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت خلافت سنبھالی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد، تو وہاں جو مکالمہ ہوا ہے، خطاب ہوا ہے حضرت ابوبکر و عمر کے درمیان، وہ کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ میرے بعد آپ کو خلیفہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پر جزا جو ارشاد فرمایا وہ رسول فرمایا کہ ہاں بالکل آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو آپ کی ضرورت، خلافت کو آپ کی ضرورت۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے لیے حضرت عمر فاروق کو منتخب کر دیا، خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ اتنا کامیاب دور خلافت ہے کہ افضلیات عمر ایک مستقل عنوان ہے، یعنی وہ کام جو جن کا آغاز حضرت عمر سے ہوا ہے، حضرت عمر نے وہ کام شروع کرائے ہیں انتظامی امور میں، اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ تو ان میں بھی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں جیل خانہ جات کا بنانا ہے، ڈاک کا نظام ہے، پولیس کا محکمہ ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل تک درمیان میں مناسب جگہوں پر مسافر خانے بنوانا ہے، اور اسی طرح بیت المال کی باقاعدہ ایک منظم شکل، اور فوج میں جتنے فوجی تھے ان کی باقاعدہ رجسٹریشن اور رجسٹر اور دیوان اس کو کہا جاتا تھا، اس میں گریڈ سسٹم اور اس کے مطابق پھر تنخواہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جن کو افضلیات عمر کہا جاتا ہے۔ اور عدل و انصاف کیسا کہ ایسا انصاف 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی مملکت میں کہ خود مدینہ میں ہے، لیکن 22 لاکھ مربع میل وہ آخری خطے پر بھی
اگر کچھ ہو رہا ہے تو حضرت عمر کو پتہ کیا ہو رہا ہے، اور ایسا عدل و انصاف کہ جو اس وقت سے لے کر اب تک ضرب المثل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے فضائل میں ارشادات ہیں ویسے بہت ہیں، لیکن شہادت کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ چار شخصیات جبل احد پر موجود تھیں۔ جبل احد لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم آپ کے فرمایا کہ اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید۔ نبی تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، دو شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے حضرت عمر کو تمنا تھا شہادت ہونی اور آپ کی دعا بھی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ میں دفن ہونا نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ شہادت کس انداز سے ہوئی ہے کہ ابو بکر فیروز نام کا ایک اجمی فارسی غلام تھا، مجوسی یعنی آتش پرست لوگوں میں سے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ تو اس کو وہ چکیاں اچھی بناتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنا ہے کہ تم چکیاں بڑی اچھی بناتے ہو، چکی ہمارے لیے بھی بناؤ۔ تو اس نے اس موقع پر یہ کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت کوئی انجان بناتی عالم میں سنی جائے گی۔ یہ اس نے تنقید جو ہے میں دے دی۔ چنانچہ چند روز بعد کی وہ خنجر لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نماز کے دوران حملہ آور ہوا، اور ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ آپ شروع کی تھی کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا اور خنجر سے آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا۔ آپ زخمی ہو گئے، پھر آپ کو اتنا زخمی کرنے کے بعد جب اس کی تسلی ہوگی بچیں گے نہیں، پھر پیچھے بھاگا اور صحابہ کرام نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور پیچھے صفوں میں سے تو دونوں طرف دو دھاری ادھر بار کرتے ہوئے وہ نکلا جس میں 13 افراد عزیز زخمی ہوئے۔ لیکن آخر کار ایک صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کو دبوچ لیا، جب دبوچا تو اس نے اپنے اوپر بار کر کے خودکشی کر لی۔ تو یہ تھا ابو بکر فیروز۔